جب ہم اپنے بچوں کو عید مبارک بول رہے ہوں گے، جب ہم ان کو دل سے لگا کے عید مبارک بول رہے ہوں گے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی ایک بچہ ہے فلسطین کے اندر جس کی ماں بھی مر چکی ہے، جس کا باپ بھی مر چکا ہے، جس کے پاس کھانا کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے پاس ہنگر کا پرابلم بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مجھے یہ ڈیسائیڈ کر کے بتانا ہے کہ کیا ہم مسلمانیت، اسلام، اللہ، حضور پاک، یہ سب ہمیں یہی بتاتے ہیں، یہی سمجھاتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ میں اس ٹائم پر موجود ہوں مدینہ میں، اور یہ مدینہ کی ایک کبری ہے، سلام کبری، اس کو کہتے ہیں سلام کبری۔ سلام کبری کے نیچے جو ہے نا میں موجود ہوں، اور میں نے کیا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دعا تو بھائی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور پروجیکٹ جو ہے نا اللہ خیر کرے شروع ہو گئے۔ میرا جو اس ٹائم مجھے جو چیز تنگ کر رہی ہے، جو میرا پرابلم ہے، پروجیکٹ تو آ گیا، یہ پروجیکٹ کیسے آگے ARB مینگو فارمز بڑھے گا وہ میں آپ ساروں کو سمجھاؤں گا ان فیوچر انشاءاللہ۔ لیکن جو میرا میجر کنسرن میرا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میجر کنسرن میرا یہ ہے اس ٹائم پر کہ دیکھیں ابھی رمضان چل رہا ہے، مگر رمضان ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اور عید آئے گی، اور عید کے اوپر آپ سب، ہم سب لوگ اپنے بچوں کو دل سے عید لگا کر مبارکباد بولیں گے۔ ایسے ہی ہے، مجھے بتائیں کیا اس ٹائم پر جب ہم اپنے بچوں کو عید مبارک بول رہے ہوں گے، جب ہم ان کو دل سے لگا کے عید مبارک بول رہے ہوں گے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی ایک بچہ ہے فلسطین کے اندر جس کی ماں بھی مر چکی ہے، جس کا باپ بھی مر چکا ہے، جس کے پاس کھانا کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے پاس ہنگر کا پرابلم بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مجھے یہ ڈیسائیڈ کر کے بتانا ہے کہ کیا ہم مسلمانیت، اسلام، اللہ، حضور پاک، یہ سب ہمیں یہی بتاتے ہیں، یہی سمجھاتے ہیں کہ اپنی جنت سیدھی کرو، ساتھ والا مرتا ہے مر جائے، ساتھ والا چھٹتا ہے چھٹ جائے، اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ کیا ہم مسلمان اتنے سیلفش ہیں کہ ہم جس ٹائم پہ مل رہے ہوں گے اپنوں سے ہی، آپ یہ کیسے بھول سکتے ہو کہ وہ جو مسجد اقصیٰ جس کے لیے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو فلسطینی ہیں، ان کی کوئی وہ پرسنل جگہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گیا، اور وہاں سے معراج کے اوپر اللہ پاک ڈائریکٹ بھی معراج پہ بھائی لے کر جا سکتے تھے نا، اللہ پاک کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کو اللہ پاک نے مسجد اقصیٰ کی ویلیو دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ قرآن میں یہ واقعہ ڈالا۔ معراج کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، ٹائم ٹریول کا واقعہ ہے معراج کا واقعہ۔ سائنس بھی ابھی تک اس کو جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتی ہے یہاں پر آگے جا کے فیوچر میں سائنس بھی اس کو دریافت کر لے گی، تب جو ماڈریٹ لبرل لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ جی یہ تو آپ قرآن میں اتنا عرصہ پہلے تھا، تب ہمارے وہ مسلمان بھی یقین کریں گے۔ مگر مجھے افسوس اس ٹائم اس چیز کا ہے کہ مسلمان خود غرض ہو چکا ہے، سیلفش ہو چکا ہے، اور اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کہہ رہا جی میں اتنی رکعتیں پڑھ دوں، جی ابھی آج جو ہے نا وہ 27ویں کی رات ہے نا، پوری سعودی عرب میں تو ہو گئی ہے، باقی ہر جگہ پہ 27ویں کی رات ہے۔ کیا 27ویں کی رات میں ہم لوگوں کو یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ اب ہماری یہ عبادت جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں یہ ہماری کسی کام کی نہیں ہے، جب اللہ کے بندے، یعنی کہ یہ وہی بات ہے، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی، سمجھیے گا کہ میں آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، میں اپنے پروجیکٹس میں آپ لوگوں کو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں کہ یار میں اللہ خیر کرے یہ پروجیکٹس پاکستان کے بینیفیشیل ہیں، پاکستان کے کام آئیں گے۔ اور کل کو میں کیا کرتا ہوں، کل کو میں یہ کرتا ہوں، آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ احمد بھائی پانی تو پلائیں، ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، کہ آپ مجھے کہتے ہیں احمد بھائی پانی دیں، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار پانی میں نہیں دیتا، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں احمد بھائی پانی تو اٹھا دیں، میں کہتا ہوں نہیں میں آپ سے پیار بہت زیادہ کرتا ہوں، آپ پھر کہتے ہیں احمد بھائی پانی دے دیں۔ کتنی دفعہ آپ کہیں گے؟ آخر آپ کہیں گے نا کہ کوئی پیار ویار نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے سب، یہ ڈرامے بازی ہے جو آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو اللہ پاک جب ہمیں کوئی حکم دے رہا ہے، ہم اس کا حکم نہیں مان رہے، اور ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں، جی آپ ایک ہیں، وہ کہہ رہا ہے ڈر تو اسرائیل سے رہا ہے، ڈر تو یہودی سے رہا ہے، اور مجھے تو کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں، میرے سے محبت کرتا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے بھائی تیری؟ ٹھیک ہے، تو اللہ خیر کرے، اس کے اوپر جب تک آپ لوگ سوچیں گے نہیں تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہم
بلائنڈ ہے بالکل, آگے دیوار ہے اس ٹائم ہمارے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کیا کرنا ہے, اور ہم لوگ سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ تو اپنی 4 فرض نماز پڑھ کے کہ اللہ راضی ہو گیا. اللہ ایسے نہیں راضی ہوگا. اس ٹائم ہمارے دور میں یہ مسئلہ چل رہا ہے, تو ہمیں ہی اس کو سالو کر, یعنی کہ حضور پاک ہوتے اور مسلم امہ کے اوپر یہ مسئلہ ہوتا تو حضور پاک کیا کر رہے ہوتے, سوچیں. تو اب ہم حضور پاک کی امت ہے نا, ہم نے حضور پاک کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اور ہم سو رہے ہیں. تو اللہ خیر کرے. یہ سب آپ لوگوں کو جگانے کے لیے میں بول رہا ہوں. سلیوشنز ہیں, وہ بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن پہلے ہم اس چیز کے اوپر تو آئیں کہ پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے. ہم تو پرابلم کو ہی نہیں اس ٹائم پہ سمجھ رہے کہ پرابلم بھی ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی سلیوشن کو چھوڑو, پرابلم ہی نہیں سمجھ رہے. ہم لوگ اپنی اپنی زندگی جی جا رہے ہیں. جب تک ہم لوگ اپنی زندگیوں سے نہیں ہٹیں گے, ہم لوگ ادھر فوکس نہیں کریں گے, کچھ نہیں ہونے والا. تو کل اللہ خیر کرے مزید اس ٹاپک کے اوپر بات کروں گا. آج ٹائم کم ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, اور اس کے سلیوشنز جو ہے نا وہ انشاءاللہ نکالنے ہیں, اور پاکستانیوں کے لیے بھی اور پوری مسلم امہ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ سلیوشن اس کے لازمی نکالنے ہیں, ہر حال میں نکالنے ہیں. تو کل اللہ خیر کرے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر, نیکسٹ ولاگ کے اندر, اور انشاءاللہ فلسطین کے لیے بات ہوگی, حضور پاک کی امت کے لیے بات ہوگی, اللہ کے احکام کے اوپر بات ہوگی, اور اللہ کے لیے بات ہوگی, پاکستان کے لیے بات ہوگی. اکانومی کو اٹھائیں گے بھائی پاکستان کی, تو پاکستان کچھ کر سکے گا. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر ابھی اس ٹائم پر یہ جو وقت گزر رہا ہے, اس ٹائم کے اوپر ابھی ہم اگر اسرائیل کے لیے بات بھی کریں نا, یعنی کہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے کی یا تو بھائی ہمارے پاس گولی خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. حکومت نے چوری کیے, سیاستدانوں نے چوری کیے, جس نے بھی چوری کیے بھاڑ میں جائیں وہ لوگ, ان سے تو اللہ پوچھے گا ہی پوچھے گا. مگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرو گے, IMF آپ کو قرضہ دے دے گا, تھپڑ بھی ساتھ مارے گا آپ کو پکڑ کے, وہ غلام ہے وہ سب ان کے, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنا حق بھی بول سکو کھڑے ہو کے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اس ٹائم پہ پھنسے ہوئے ہیں. جب تک ہماری اکانومی, ایک اسپیکٹ اکانومی ہے, مگر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی ہم اکانومی اٹھانے میں ٹائم لگا دیں اور وہ ادھر کٹتے مرتے رہیں. تو ہمیں ہر چیز کو اس ٹائم پہ سوچنا پڑے گا, اور میں اکیلا تو یہ کر نہیں سکتا. میرے پاس یہ پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم سے میں آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوں. یہ میرا بزنس بھی ہے, یہ میری زندگی بھی ہے, یہ میرا سارا کچھ ہے. تو آپ لوگوں کو جھنجھوڑنا بھی میں نے اسی پلیٹ فارم سے ہے, بزنس بھی اسی پلیٹ فارم سے کروانا ہے, اور اٹھانا اور لڑوانا بھی انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. کل اللہ خیر کرے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا کوئی نہ کوئی سلوشنز لے کر آؤں, کوئی نہ کوئی سلوشنز آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال کریں. کل والے ولاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.